السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا ٹاپک غربت و محرومی کے آج پارٹ نمبر 3 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم نے بات لاسٹ ویڈیو میں جو اینڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ آج کی عورت کو یہ سکھائیں گے کہ وہ اپنی موٹیویشن کے لیے یا اپنے آپ اپنی زندگی کو جینے کے لیے اپنے کسی ایسی چیز یا ایسی اسکل کو ضرور یوز کرے گی جس سے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر سکے۔ اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں نے کچھ فریمز رکھے ہوئے ہیں جس میں ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ یو ہیو ٹو انلاک یور پوٹینشیل، کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں میں نے ایک جو فریم ہے اس میں لکھا ہوا ہے انلاک یور پوٹینشیل۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے میں پہلے سے کوئی اسکل ہے، آپ کے اندر پہلے سے کوئی ٹیلنٹ موجود ہے، اور وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اسکل نہ ہو، کوئی مہارت نہ ہو۔ صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انلاک کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلور کر کے اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہوتا ہے۔ ڈسکور کریں، اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو اسکلس ہے آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس سے کیسے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا کہ وہ انسان جو ہے وہ بہت ہی، آپ سمجھ لیں کہ انسکسیسفل قسم کا انسان ہے، کہ جس کے پاس اسکل ہو، ٹیلنٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے اپنی اسکل کو یوز کرتے ہوئے ارننگ کیسے کرنی ہے، میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے، میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیسے کرنا ہے، اپنا اسٹیٹس کیسے چینج کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اسکل ایسا نہیں ہے جسے آپ ارن نہ کر سکتے ہو، ہر اسکل سے آپ ارن کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں، اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں اگر اپنے انڈیا کی مثال لوں تو انڈیا کے اندر بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایسے ایسے اسکلس کو یوٹیلائز کریں جن کا ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی یہ بھی کوئی اسکل ہو سکتی ہے۔ مطلب انہوں نے اتنی فضول چیزوں کو بھی ایک اسکل کا نام دے کر وہ اسے پیسہ کما رہے ہیں۔ یعنی کہ کسی کو اگر صرف فن کرنا آتا ہے، مذاق کرنا آتا ہے، کسی کا مذاق بنانا آتا ہے، کسی کو روسٹ کرنا آتا ہے، تو وہ اس روسٹنگ کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں، اور صرف پیسہ ہی نہیں کما رہے، اب یقین کریں وہ دولت کما رہے ہیں۔ دولت صرف کس لیے کہ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے یا جو بھی اسکل ہے اس کو انہوں نے استعمال کیسے کرنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ اس چیز کے لیے آپ سمجھیں کہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ چاہے کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی خاتون، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بعد ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کی قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی خاتون ہوگی یا کوئی بھی لڑکی ہوگی، اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہوگا۔ شاید کوئی خاتون ایسی ہوگی جو کھانا بہت اچھا بناتی ہے، جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی، کسی کی سلائی بہت اچھی ہو سکتی ہے، کسی کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہو سکتی ہے، کسی کو میک اپ کرنا بہت اچھا آ سکتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے سپوز اگر اس کی اندر یہ سینس ہے تو وہ اپنی اس چیز کو یوز کرے، اور اس یوز کس طرح سے کرے، اس انداز سے اس کو یوز کرے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس فزیکل نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فزیکل نالج ہم اس کے نیکسٹ اسٹیپ میں بات کریں گے، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں ہم لوگ اس بات پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ نے ریسورسز کی بات کرنی ہے کہ ہم کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی لڑکی کو جو کہ آج کی پاکستان کی عورت ہے، اس کو ہم نے غربت و محرومی سے کیسے باہر نکالنا ہے، اور جو وجوہات ہیں ان کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، ان ایشوز کو ہم لوگوں نے کیسے ریزالو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ ان پوائنٹس کو۔ تو اسے نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم انشاءاللہ ان تمام ریسورسز کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ فزیکل نالج سے ریلیٹڈ ہوگی۔ ابھی سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسکل ہے اس کو ہم لوگوں نے کیسے یوز کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس اگزامپل میں نے دی کہ جیسے سپوز کسی کو جو ہے وہ ڈیزائننگ بہت اچھی آتی ہے، تو وہ ان ڈیزائننگ کے اوپر جو ہے وہ کام کرے، اس کے اوپر اس کے اور ڈیزائننگ سے اس نے ارننگ کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہوں گی کہ جس میں آپ سیکھیں گے کہ اسکلس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، جو بھی اسکل ہے اس سے آپ نے پیسہ کمانا ہے۔ آپ لوگ خود ایکسپلور کریں اپنے اندر، کوئی چیز ہوگی، آپ 2 منٹ بیٹھیں، سوچیں اس کو کہ میں کیا چیز اچھی کر سکتی ہوں، میرے اندر کیا ایسی قابلیت ہے، کیا ایسی صلاحیت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو میں بہت اچھا کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو بھی مذاق کرنا بہت اچھا آتا ہو، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے، اپنا جو ایک سمجھ لیں کہ جو بینک بیلنس ہے یا جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے کسی طرح جو ہے وہ اس قابل بنا لینا ہے یا اتنا بھر لینا ہے کہ آپ ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کا جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکیں۔ کوئی آپ کو فور گرانٹیڈ صرف اس لیے نہ لے سکے کیونکہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی محرومیاں جو ہیں اس کو اپنی آپ سمجھ لیں کہ مجبوریاں اور اپنی کمزوری نہ بننے دیں۔ یہ محرومی جب دیکھیں جس دن آپ نے ارننگ کرنا اسٹارٹ کر دیا، آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا شروع کی، اس دن آپ کے آس ایسا کر کے محرومی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔
وہ محرومی دور ہونے کی دیر ہے کہ پھر خود ہی یہ لوگ جن کا رویہ آج آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے آپ کے ساتھ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ ہر دنیا اچھے سے ملنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج اس کے پاس پیسہ ہے, یہ کمانا شروع کر دیا ہے اس نے, اس کے پاس اپنی چیز آ رہی ہے, تو اس کو یہ محتاج نہیں ہے, ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کے لیے. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, پھر آپ نے نا اس کو کبھی بھی نیگیٹو بھی نہیں لینا, یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ. آپ اپنی اسکلس کو یوز کر کے ارننگ کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں, آپ کے پاس ایک اچھی انکم آنا شروع ہو گئی, سب کچھ ہو گیا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو بدل نہیں دینا, آپ نے فوراً سے روڈ نہیں ہو جانا, آپ نے نیگیٹو جو آپ کے پاس فیلنگز ہیں یا آپ کے پاس جو نیگیٹو سمجھ لیں جو ریز آ رہی ہیں, آپ نے ان کو فوراً سے فالو کرنا شروع نہیں کر دینا. ٹھیک ہے, آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, آپ نے خود کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رکھنا ہے, آپ نے اپنا اخلاق بہترین کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو اچھا ہی بنانا ہے, اچھا ہی رکھنا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو بہت پازیٹیولی ڈیل کریں گی نا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی آپ نے یہ جو بھی چیز ارن کی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اتنی اسٹرگل اور اتنی محنت کے بعد ملی ہے, اور اتنی اسٹرگل اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دی ہے, اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے بعد عزت بھی ملے گی, تو آپ نے پھر اس کو ضائع ہونے نہیں دینا. اس کو کسی, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان چکروں میں رہتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور کب وہ جو ہے نا کسی کی جو ہے نا کسی کے لیے کوئی غلط راستہ جو ہے وہ چنے اور اس کو غلط راستے پہ جو ہے وہ لے کے آ سکے. تو شیطان کے آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتے ہیں, ہر طرح سے ہو سکتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی وہ غصہ دلا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, کبھی وہ آپ کو انائٹ کر سکتا ہے, کبھی وہ آپ کو غرور تکبر میں لا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے. اچھا, نیگیٹو وائبس کو آپ نے جو ہے نا دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو وائبس اپنے پاس رکھنی ہے, اپنے اورا کو ڈفرینٹلی آپ نے ڈیل کرنا ہے, اپنا اورا ہی ڈفرینٹ کرنا ہے. اب جب یہ سب کچھ ہوگا نا, تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کی لائف جو ہے وہ کتنی اسموتھ ہونا شروع ہو جائے گی, اور کتنا آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگ جائیں گے. تو آپ نے پہلی موٹیویشن جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو کل پہ نہیں چھوڑنا, اس کو آج سے اسٹارٹ کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, میرے ساتھ ان کی ڈسکشن چلتی ہیں ہر جگہ پہ, میں کہیں پہ ہوں, چاہے میں اپنی ورک پلیس پر ہوں, چاہے میں گھر پر ہوں, چاہے میں فیملی میں ہوں, چاہے میں فرینڈس میں ہوں, کہیں بھی کوئی نہ کوئی بندہ میرے سے اپنا کوئی نہ کوئی بات ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. تو میں ان ڈسکشن کے اندر ان کو ضرور یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ لوگ ہمیشہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ کریں گے, وی ول پلان. نہیں, یہ نہیں کرنا. آپ نے کرنا ہے کہ لیٹس ڈو اٹ, ابھی سے اسٹارٹ کرنا ہے. آپ نے اس ٹائم کو ویسٹ نہیں ہونے دینا, اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. آپ جب اس کو کل پہ چھوڑ دیں گے نا, تو کل تک کے لیے تو پھر آپ سمجھیں کہ اتنے سارے گھنٹے بیچ میں, اتنے سارے منٹس ہیں, اتنے سارے سیکنڈس ہیں, آپ شیطان کو بھی اور موقع مل جائے گا آپ کو ہٹانے کا, کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اپنی لائف کے اندر اتنا فوکس رہے اور ایسے پازیٹیو وائبس کے ساتھ رہے کہ جس سے اس کے کام بننا شروع ہو جائے, وہ اللہ کے ذات کے قریب ہوتا چلا جائے. کیونکہ دیکھیں, یہ فیکٹ ہے, جب اللہ تعالیٰ اگر کسی نیک انسان جس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے نا, اور جس کی روح نیک ہے, جب وہ اس طرف آتی ہے نا, تو پھر اس کو شیطان کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا پھر اللہ کے قریب ہو جائے گا, یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا, یہ عبادت گزار بندہ بن سکتا ہے. تو جب یہ ایک اچھا انسان ہو جائے گا, تو ظاہر ہے پھر دوسروں کی مدد کرے گا, دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس اللہ کے نظر میں ظاہر ہے اس کی مخلوق کی مدد کرنا تو پہلے ہی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے کہ آپ نے حقوق العباد کو جو ہے وہ مین فوکس رکھا ہے اپنی لائف کے اندر. تو پھر شیطان جو ہے نا وہ اور طرح سے حملے کرتا ہے, وہ اور طرح سے ان کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کا فوکس مرچ کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کو ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ چیزوں سے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اپنے آپ کو آپ نے جو ہے نا بہت ڈٹرمنٹ رکھنا ہے, بہت فوکس رکھنا ہے اپنی لائن کے اندر. آپ نے اس کے وسوسوں میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, وہ بہت جگہوں سے آپ کو ٹیسٹ بھی کرے گا, آپ کے رشتے کچھ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کی تلخیاں بڑھنا شروع ہو سکتی ہیں, لیکن آپ نے اس کو بہت اسموتھلی, بہت کام ہو کے اور بہت ہی انڈرسٹینڈنگ بیہیویئر کے اندر جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ارننگ جب آپ کے پاس ہوگی, اب آپ نے کیا کیا, میں نے کو بتایا کہ اگر تو آپ سنگل ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے لیے ارن کر رہی ہیں, اپنے آپ کو پہلے آپ اتنا اسٹرانگ کر لیں فائنینشلی, پھر آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ہے وہ انوالو ہونے کی کوشش کریں. اور اگر آپ آلریڈی کسی ریلیشن شپ میں ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, میرڈ ہیں, اور آپ کے اوپر ظاہر ڈپینڈنسیز ہیں بہت ساری, تو پھر مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ جو میرڈ وومن ہوتی ہے اس کے لیے اپنے ٹائم نکالنا تو نہ ہونے کے برابر. تو اپنے میں نے میکسیمم عورتوں کو دیکھا ہے, شاید بہت کم لڑکیاں ہوں گی ایسی جو شادی کے بعد نہ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالتی ہوں گی. پاکستان میں نے یہ کلچر بہت کم دیکھا ہے, باہر کی لڑکیاں چلو پھر بھی کرتی ہیں. پاکستان میں خواتین چاہے جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, کتنی ہی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو, کتنی کسی ہی اسٹیٹس سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو, وہ جب گھر میں انوالو ہوتی ہیں تو ان کے پاس اپنے لیے ذات کے ٹائم نکالنا بہت کم ہو جاتا ہے. خاص طبقے کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں میں, ایک میرے فیملی کے طبقے آپ سمجھ لیں کہ ان کو میں ٹارگیٹ کر رہی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی کے 15 منٹ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ نمبر 1 کیا ہو گیا کہ پہلے آپ نے اپنے اسکلس کو ایکسپلور کیا,
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچا. اب وہ جو 15 منٹ آپ اپنے روز کے اپنے لیے اسپیئر کریں گی نا، وہ 15 منٹ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اس کے لیے کوئی پراپر سیٹنگ چاہیے، آپ کو کوئی پراپر جگہ چاہیے، کوئی پراپر میکینزم چاہیے، نہیں، کچھ بھی نہ کریں. آپ سپوز بچے سو گئے ہیں، اگر آپ کا سپوز بچے ہیں یا آپ کی فیملی کوئی بھی اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، وہ رات میں سو گئی ہے اور ناؤ یو ہیو دا ٹائم، اور آپ تھکی بھی نو ڈاؤٹ بہت ہے. ہم لوگ مطلب ظاہر ہے اتنے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہم جب لیٹتے ہیں تو پھر ہم سو جاتے ہیں فوراً سے، اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو 15 منٹس آپ اگر کوشش کریں تو اس ٹائم پہ نکال لیں اپنے لیے. آپ بیٹھیں جا کے اور آپ الگ جگہ پہ بیٹھ جائیں. اگر کوئی الگ کمرہ ہے تو وہاں چلی جائیں. الگ کمرہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتی ہیں، تو آپ کے کمرے کے باہر یا آپ کے کمرے کے اندر یا کہیں پہ بھی کسی کونے میں کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹیئرز ہیں وہاں پہ، یا کوئی آپ کے پاس فٹ پاتھ بنا ہوا ہے، مطلب وہ کہیں بھی ایسی جگہ پہ، کوئی تھڑی جسے کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور سوچیں. اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ آج کیا کر رہی ہیں؟ آج کے سارے دن میں آپ نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو سوچیں، تھوڑا سا ایکسپلور کریں، اپنی ذات کو ایکسپلور کریں. جب آپ اپنے لیے 15 منٹ نکالیں گی نا، تو یقین کریں آپ میں ایک ایسی پازیٹیو انرجی آئے گی، آپ خود میں ایک ایسا چینج دیکھیں گی کہ وہ رات اس رات نہ تو آپ صرف سکون سے سوئیں گی، بلکہ جس صبح آپ اٹھیں گی نیکسٹ ڈے، تو آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا اور بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں گی. اگر آپ کا وہ دن برا بھی گزرا ہوگا نا، تو اس رات کے 15 منٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی کمپوز کر لیا ہوگا، اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، اور آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گی. اور بس یہی وہ 15 منٹ ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، جو آپ کی زندگی کے ہر مشکل کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، جو آپ کے ایشوز کو ریزالو کر دیں گے، جو آپ کی آنے والی زندگی کے 15-20 سالوں کو ایسے بدل دیں گے چٹکیوں میں، جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. سوچیں، اگر زندگی میں یا کسی ایک دن میں گزارے ہوئے رات کے 15 منٹ آپ کی زندگی کے 15 سال بدل سکتے ہیں، تو یہ برا سودا تو نہیں ہے. It can be a good change. It can be a positive change. So what you have to do is you have to spare at least start from the 15 minutes. ٹھیک ہے، روز کے 15 منٹ اپنے ذات کو دیں، اور اگر آپ 15 سے زیادہ دے سکیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو آپ زیادہ دیں. لیکن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں مطلب سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اسکرول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بیٹھنا ہے. چاہے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں، جیسے بھی آپ کے لیے ایزی ہے، بٹ ان اے کمفرٹیبل وے، جس میں آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچ سکیں، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ سکیں، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں، اپنی ذات آج کی زندگی کے بارے میں سوچ سکیں، اور ڈفرینٹ باتیں، جو بات آپ کے ذہن میں آئی اس کو سوچیں. اور نہ صرف سوچیں بلکہ ان کو سمجھیں. یہ چیز سمجھیں کہ آپ کی عمر کیا ہو گئی ہے. آپ اس دنیا میں، اگر سپوز میری عمر 34 ایئرس ہے، اس زندگی کے 34 سالوں میں میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور میں کیا کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتی تھی، تو پھر آج سے سٹارٹ کریں. آج اپنے آپ کو سوچیں کہ آج آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا، کیا آپ کے پاس نہیں ہے، کیا آپ نے حاصل کرنا ہے. یہ چیزیں سوچیں، اور جب آپ کے پاس یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں نا، آپ نے اپنے اس ویژن کو کلیئر کر لینا ہے. ان پوائنٹس کو اپنی ذہن میں کلیئر رکھیں آپ. جب یہ چیز کلیئر ہوگی نا، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سے 20 سالوں کو بالکل 25 ایئرس ہو گئے، 30 سال ہو گئے، جتنی بھی اللہ آپ کو زندگی دے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بالکل کلیئر کر لیا ہے، ان کو اسموتھ کر لیا ہے. آپ نے پھر اس پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا. آج آپ نے 15 منٹ لگائے نا، تو کل آپ 16 منٹ لگائیں گی، پرسوں آپ 17 منٹ لگائیں گی اپنی ذات کے اوپر، اس سے اگلے دن آپ 18 منٹ لگائیں گی. کرتے 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 آپ کے پاس ایک وہ دن بھی آ جائے گا جب آپ اپنی ذات کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لے سکتی ہیں. اور یہ ملے گا، آپ دیکھیے گا. ہم لوگ جب خود اپنی ذات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ 50,000 بھی دیکھ لینا، آپ کو بہانے ملیں گے. لیکن جس دن آپ نے یہ 15 منٹ والا اسٹیپ لے لیا نا، اور جس دن میں بھی آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کل سے کروں گی، اسٹارٹ فرام ٹوڈے. آج سے اسٹارٹ کریں. آج اپنی ذات کو وہ 15 منٹ دیں. آپ جیسی آپ آج کی ذات اپنی ذات کو 15 منٹ دیں گے آج کے دن سے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کا جو کبھی کبھی سر درد رہتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا کھانا کھانے کا دل کیا کرے گا، آپ کو بھوک لگا کرے گی. جو آپ تھوڑا بہت کھائیں گی اس سے آپ کی صحت بنے گی. اس کے اندر لوگ آپ کے اندر چینج دیکھیں گے. لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچانیں گے کہ دے سم تھنگ، آپ سمجھ لیں کہ کچھ چینج ہوا ہے.
وہ پوچھیں گے آپ سے کہ خیر ہے آج تم بہت فریش لگ رہی ہو. مطلب یہ پوائنٹ اور یہ کمنٹس آپ یقین کریں یہ آپ کو ملیں گے. یہ میرا ریئل لائف کا ایکسپیرینس ہے, یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. یہ چیز میں نے اپنی ذات سے اسٹارٹ کی تھی, میں نے اپنے اوپر اسٹارٹ کی تھی, اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, مجھے اس طرح کے کمنٹس ملے ہیں, میں نے یہ رسپانس دیکھا ہے. تو جب آپ یہ چیز کریں گے تو پھر ہی آپ اپنی ذات میں بہتری لا سکتی ہیں, اپنی زندگی میں بہتر. اور جب آپ بہتر ہوں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی, اپنی زندگی, اپنے گھر والوں کی, اپنی فیملی کی, ہر ایک کی زندگی کو بہترین کر دیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں. مجھے آپ پہ یقین ہے, مجھے آپ پہ بھروسہ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤٹ میں آ رہا ہے, تو آپ اینی ٹائم میری اس ویڈیو پہ کمنٹ کریں. اپنا کوئی بھی بات ہے اس کو لکھیں, مینشن کریں, کوئی ایشو ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کو یہاں پہ مینشن کریں. میں آپ کو رسپونڈ کروں گی اسی ٹائم پہ. آپ کی مینٹل ہیلتھ اگر سپوز سفر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یو جسٹ آسک می, آئی ول گیو یو دا پوائنٹس, آئی ول گیو یو دا آپ سمجھ لیں ریسورسز. کوئی بھی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں گی جس سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں, ٹیکل کر سکتی ہیں, اس کو ریزالو کر سکتی ہے. بٹ اسٹارٹ فرام ٹوڈے اپنی ذات کے لیے پہلا اسٹیپ آپ نے خود لینا ہے. میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں, میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کر سکتی ہوں, لیکن میں آپ کو آپ کی ذات کے لیے وہ 15 منٹ اٹھا کے بٹھا کے نہیں دے سکتی. وہ آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ سوچیں پھر تو آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. پھر تو جب آپ ہی اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہی تو پھر زندگی میں یا اس دنیا میں موجود باقی لوگ آپ کو کیسے اہمیت دیں گے؟ ان کو آپ کی ویلیو کو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کیسے اس چیز کو جج کریں گے کہ اس بندے کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے, میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, واٹ از دا ورتھ آف دیٹ لیڈی. تو یہ آپ نے خود منوانا ہے. آپ نے دنیا کو بتانا ہے آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ نے اپنی قیمت بتانی ہے, اپنی امپورٹنس بتانی ہے. اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ نہ لینے دیں. آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں, کہیں پہ بھی رہتی ہیں, کہیں پہ جاتی ہیں, کہیں بیٹھتی ہیں, کچھ بھی کرتی ہیں, وہاں کے لوگوں کو پتا ہو کہ شی از دا ویلیوبل لیڈی, کہ وہ لیڈی ہے جس کی کوئی برتھ ہے, جو اپنی بات منوا کے اٹھ سکتی ہے, جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. تو آج کی بات کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم لوگ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, نئے ٹاپک, نئے پوائنٹ اور نئے ایشوز کے ساتھ. تھینک یو, جزاک اللہ.